دوبارہ حرکت کریں گا بالکل نہیں یار تو دربار دے ہاتھے چ حرکت کر رہے ہیں غلطی ہو گئی بس یار بے خدا دا خوف کر یار مینوں رون آ رہا یار بڑی مہربانی اللہ تینوں میرے پیر دا پھڑی پیچھے ہو جا گلیز انسان ہے گندا انسان ہے تو اور تینوں شرم نہیں آئی دربار صاحب دے اندر حرکت کر دیا ہویا تو معافی دینے کے نہیں جو جی نا ہیں معافی دینے معافی دے دو جو اگر یہ حرکت قابل معافی ہے دوستوں تے دے دیو معافی دے دو اللہ کیوں جناب اللہ بھی معاف اللہ بھی گزر سارے قابل معافی ہے سر دسو بھائی اندر آپ جانتے نہیں ہیں بھائی کتوں ہے لیکن میں بھی میں تخت مال دا ذمہ دار ہوں چوری ٹیپو میرا نام ہے میں اس دربار تے سیدہ تے روز آ کے دعا منگنا سر میں اندر دعا منگتا پیا میں گیا نماز پڑھتے پینے میں تو یہ سمجھیا میں دعا مانگ کے سائڈ تے ہویا تے منڈے دی منڈ مارتا پیا بندہ ہی نہیں گیا یار مینوں ویکھ کے سلوار پائیاں نے فٹافٹ میں سوچ ہی نہیں سکتا اللہ کو معافی منگنا ہے اللہ کو معافی جی اندے کو بھی معافی منگنا ہے نہیں اینو کیا معاف کرنا ہے بابا صاحب کو معافی مانگ معافی مانگنا بابا کو بھی کون تو بات کری کھلتی ہے تو اب غور فرمائیں اس لیے کافروں کے تہوار میں بلکہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں مشرکین کا تہوار ہو اور وہ ان دنوں مٹھائیاں خریدتے ہو اور ان دنوں ان کے تہوار کی نسبت سے صرف مٹھائی خریدنا یہ بھی کفر ہے. جن دنوں جیسے کہ عام طور پہ ہندوستان میں دیوالی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ مٹھائیاں خرید کے تقسیم کرتے ہیں, اس دن اس تہوار کی نسبت سے اگر کوئی مٹھائی خریدے گا تو بھی کافر ہو جائے گا. یہ دین ہے, دین, اور دین پر عمل کرو. آدھا تیتر آدھا بٹیر مذہب میں نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں ہمیں جینا ہے, ہم کہتے ہیں کیا مجدد الفسانی کو نہیں جینا تھا؟ اسی زمین پر مجدد الفسانی جیے ہیں. کیا غریب نواز کو نہیں جینا تھا؟ اسی زمین پہ غریب نواز بھی جیے ہیں. اور جس عزت کے ساتھ تم جی رہے ہو اس سے زیادہ شان کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہے. تو بہانے مت ڈھونڈو. اسلام صرف اسلام ہے, ایمان صرف ایمان ہے, اور کفر صرف کفر ہے. اس کے درمیان تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ. پرساد کھانے کی اجازت نہیں, غیر مسلموں کے تہواروں میں جانے کی اجازت نہیں. وہ دعوت دیں تو جتنا بچ سکتے ہیں ان کی عام دعوتوں سے بھی بچیں, کیونکہ ان کے یہاں حلال و حرام میں کوئی پرہیز نہیں ہوتا. جی خان صاحب, آپ کا نام کیا؟ حافظ محمد قاسم. اچھا خان صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں قاسم صاحب کہ یہ جو پیر بنائے جاتے ہیں, جگہ جگہ پیر بنے ہوئے ہیں دیش کے اندر, کوئی نہ کچھ لوگ پوجتے ہیں, ان پیر کے بارے میں کچھ جانکاری دیجیے. آپ پیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قطعی منع فرمایا ہے. جی, ان پہ چادر چڑھانا, چینی چڑھانا, لڈو چڑھانا, گلگلے چڑھانا یا کسی اور قسم کی چادر وغیرہ چڑھانا سب بالکل منع ہے. یا ان سے منتیں مانگنا کہ مجھے نوکری دے دیجئے, مجھے جو ہے اچھا پتی دے دیجئے, مجھے اولاد دے دیجئے, یہ کچھ نہیں دے سکتے. یہ کچھ نہیں دے سکتے. اچھا, ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. مرنے کے بعد جب یہ اپنی مکھی اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکتے تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ تو مرنے کے بعد محتاج ہو جاتے ہیں. جی, جو فاتحہ درود فاتحہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے ہم ان کو ثواب پہنچاویں گے تو وہ ہمارا پڑھا ہوا ان کو پہنچے گا, وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. تو خان صاحب یہ بتاؤ نا, پیر ہوتے جیسے الگ الگ دیش میں جگہ جگہ پیر بنے ہوئے ہیں, تو یہ پیر ایک ہی ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں؟ سب کو ایک ہی مان کر چل لیجئے. ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کوئی ولی ہو یا غریب ہو یا امیر ہو یا شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو, سب ایک لائن میں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, تو پیر ویسے کہتے کسے؟ میرا مین جو سوال تھا یہ ہے کہ پیر کہتے کسے ہیں؟ پیر ایک پکی قبر کا نام ہے بس, اور پکی قبر بھی بنانا بالکل منع ہے. جی, لیکن کچھ آپ کے ہی سماج کے لوگ کہتے ہیں کہ جو سنی سماج ہے ہمارا یہ پیر کو پوجتا ہے, پیر کو سجدہ کرتا ہے, تو پیر کو مانتے ہیں. وہ سراسر جہالت ہے, وہ انجانی میں اس کام کو کرتے ہیں, اور یہ جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو شکشا غلط دیتے ہیں. اچھا, تو مطلب پیر کا کسی کو پوجنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے علاوہ میری ذات میں کسی کو شریک کرو گے تو میں اس کی بخشش نہیں کروں گا. تو یہ پیر کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, دھنیہ واد جی.
کہ ذرا لائک کر دیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اپنے متروں سے, چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بول دیجیے گا جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا, اور بغل والی گھنٹی بجا لیں کیونکہ نوٹیفیکیشن تبھی آئے گا جب گھنٹی بجی ہوگی بغل والی, ہے نا, اس میں 2 ایرو بن کر آ جاتا ہے سائڈ میں, اور ہے نا, تو گھنٹی بجے کا نشان دیکھنے لگتا ہے ہاں گھنٹی بج گئی.